حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، ماں اس پہ ناراض ہے۔ علقمہ پر سکرات طاری ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ حضرت علقمہ کی بیوی دوڑ کر گئی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، عرض گزار ہوئی، حضور آپ کا غلام آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، موت کا وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہے لیکن افسوس کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ حضور کلمہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کلمہ زبان پر نہیں آتا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر میں آ رہا ہوں، علقمہ کی ماں سے میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ علقمہ کی بیوی نے کہا حضور آپ تکلیف نہ کریں، میں اماں جی کو آپ کے پاس ہی بھیجتی ہوں۔ اماں جی گئی حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ علقمہ کی ماں جب میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئی تو میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا علقمہ کی ماں کیا علقمہ پر تجھے کوئی شکایت ہے، تجھے کوئی غصہ ہے، تجھے کوئی ناراضگی ہے؟ کہا حضور ویسے تو علقمہ اچھا انسان ہے، ویسے تو یہ عبادت گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو راضی بھی کرتا ہے، لیکن ایک دن اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، ایک دن علقمہ نے میرے آگے تلخ لہجے میں بات کی تھی، لہٰذا میں اس کی وہ غلطی نہیں معاف کروں گی، میں اس کو ہرگز نہیں بخشوں گی۔ اس نے ایک دن مجھ سے بدتمیزی سے بولا تھا، تلخ لہجے میں بات کی تھی، میرا دل اس نے توڑا تھا۔ حضور علقمہ نے میرا دل دکھایا، میرا دل ابھی زخمی ہے، میں علقمہ کو معاف ہرگز نہیں کروں گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ کی ماں بہتر تو اسی میں ہے کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں نے کہا میں ہرگز معاف نہیں کروں گی، میں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ جوانوں اپنے والدین کو تڑپانے والوں، والدین کو ستانے والوں، تلخ لہجے میں بات کرنے والوں، یاد رکھنا منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ یہ جو تم منہ سے تیر نکال کر اگلے کو مارتے ہو نا، یہ تیر واپس نہیں آتا۔ لوگ پہلے تو والدین کی بے عزتی کرتے ہیں، پہلے تو بوڑھی ماں کی بے عزتی کرتے ہیں، بوڑھے باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ جوانوں منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے بیٹا میں کبھی خاموش رہنے سے نہیں پچھتایا، کبھی بھی خاموش رہنے سے نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پر ہی پچھتایا ہوں، میں جب بھی پچھتایا ہوں اپنے الفاظوں پر ہی پچھتایا ہوں۔ نادانو تم پٹرول کی آگ کو آگ کہتے ہو، یہ زبان کے بول کی آگ تمہارے پٹرول اور ڈیزل کی آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جنگل میں لگی آگ بھی کہیں جا کر تھم جاتی ہے، لیکن سنو زبان سے لگائی ہوئی آگ کہیں نہیں تھمتی۔ جوانوں خدا کے لیے جوانوں اس زبان کو سنبھالو، والدین کے آگے یہ زبان تیز مت چلاؤ، تلخ لہجے میں بات مت کرو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا طبقہ زبان کا شکار ہو کر جا رہا ہوگا۔ آج تو گالی گلوچ کا گناہ عام ہو گیا ہے، غیبت کا گناہ عام ہو گیا ہے، چغلی کا گناہ عام ہو گیا ہے، بوڑھے والدین کو ستانے کا گناہ عام ہو گیا ہے، بوڑھے والدین کی بے عزتی کرنے کا گناہ عام ہو گیا ہے۔ سن لو جوانوں، بیت اللہ کو گرا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جوانوں صحابی رسول کی شکایت ہو رہی ہے، علقمہ کی شکایت ہو رہی ہے، حضور علقمہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تلخ لہجے میں بات کرتا، اچھی زبان سے بات ہرگز نہیں کیا کرتا تھا، اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا، میں ماں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ جب ماں نے کہا حضور میں بیٹے کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں لکڑیاں اکٹھی کرو۔ صحابی گئے لکڑیاں اکٹھی کر کے آئے، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا آگ جلاؤ۔
جب آگ جل گئی تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ماں کے نافرمان کو، والدین کو ستانے والے کو اٹھاؤ اس آگ میں ڈال دو، ماں کے نافرمان کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو، بوڑھی ماں کو ستانے والے اس شخص کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو۔ ہائے، ماں نے جب دیکھا تو کہا حضور کیا واقعی آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال رہے ہیں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آگ جلائی ہی ہم نے تیرے بیٹے کے لیے ہے۔ ماں سن، اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو تیرے بیٹے کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اس دنیا میں میں ہی تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں تاکہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے؟ جب عذاب میں تخفیف ہو جائے گی تو ممکن ہے میرا اللہ تیرے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں رو کر کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ، او میرے کریم نبی، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے آگ میں جاتا بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ نہ میرے حضور، نہ، میری کمر ٹوٹ جائے گی، میرا جگرا پھٹ جائے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ ہائے، ادھر ماں کا معاف کرنا ہی تھا، ابھی ماں کے منہ سے یہ معافی والا جملہ نکلا نہیں تھا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان فوراً ہی بول پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے حضرت علقمہ انتقال کر گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے حضرت علقمہ کا خود جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب میرے کریم نبی واپسی کی طرف جا رہے تھے تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیو غور سے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے ماں باپ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی حج قبول ہے۔ پھر آخر میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیو، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اس شخص کے اوپر میں محمد بھی راضی ہوں، اور سنو جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں اس کے اوپر میں بھی ناراض ہوں، میرا رب بھی ناراض ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے حضور علیہ السلام مسجد میں گئے۔ مسجد میں جیسے ہی میرے کریم نبی نے قدم رکھا تو جاتے ہوئے میرے حضور علیہ السلام ایک دم زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، صحابی سارے کھڑے ہو گئے، حضور خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ آپ پہلے تو اتنے کبھی نہیں روئے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیو، آج میری آنکھیں اس لیے رو رہی ہیں، آج میں محمد کا دل اس لیے تڑپ رہا ہے کہ آج مجھے میری ماں یاد آئی، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے۔ صحابیو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی ہو بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی۔